لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، صدق الله العظيم. وقال حبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقال لا إله إلا الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. میرے بھائی اور دوستو، آج کا جو دور ہے، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، وہ بڑی آزمائشوں کا دور ہے. قدم قدم پر امتحانات ہیں، قدم قدم پر جو ہے امتحانات کے ذریعے جانچا جا رہا ہے، اور جن کا امتحان لیا جا رہا ہے وہ میرے اور آپ کی طرح کمزور ایمان والے ہیں. آج جب اخباروں پر نظر پڑتی ہے یا اسی طرح موبائل کے ذریعے بے لگام زبان سوشل میڈیا کی بکواسات کو سنتے ہیں تو دل بڑا غم زدہ ہو جاتا ہے، اور دل سے جو ہے آنسو بہنے لگتے ہیں. اور کیا خبر سننے ملتی ہے کہ کہیں پر ملک کے کسی علاقے میں کوئی حادثہ ہو گیا، یا دنیاوی لیول پر کوئی بہت بڑا بمباری کا حادثہ پیش آ گیا. ہر جگہ جو ہے چرچائیں ہوتی ہیں، تحقیقات ہوتی ہیں، سرکاری اعتبار سے بھی اس کی ریسرچ ہوتی ہے، لیکن آخر میں یہ پھانسی کا پھندا ایک عام مسلمان کے گلے پر آ کر پڑ جاتا ہے، اور الزام لگایا جاتا ہے کہ اس حادثے کے پیچھے کسی مسلمان کا ہاتھ ہے. میرے بھائیوں، یہ الزام کوئی معمولی الزام نہیں ہے. آج ہمیں خود اپنے آپ پر مسلمان کہنے پر بھی شرم آتی ہے، اور ہمیں اپنی ذات پر بھی بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ اتنے بڑے حادثات اور اتنے بڑے الزامات کے لگنے کے باوجود بھی ہمارا ضمیر مرا ہوا ہے. ہمارے دل میں چنگاری تک نہیں جلتی کہ مسلمانوں پر آج جو ہے ٹیررسٹ کا اور آتنکواد کا الزام لگا دیا جاتا ہے، لیکن مسلمان ہے کہ بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائیوں، اس کی کیا وجہ ہے کہ جہاں بھی کوئی حادثہ آتا ہے تو دو لفظ وہاں عام طور پر لوگوں کی زبان پر اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر عام طور پر ہمیں نظر آتے ہیں. وہ دو لفظ کون سے ہیں؟ اسلام اور ٹیررزم، مسلمان اور دہشت گردی. میرے بھائی، میں ٹیررزم اور اسلام کے موضوع پر کچھ بات کروں اس سے پہلے میں جس آیت کو میں نے ابھی تلاوت فرمائی اس کا میں مختصر آپ کو جو ہے ترجمہ اور معنی بتلا دوں. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ کسی بھی نفس کو قتل نہ کرو مگر یہ کہ حق کے ساتھ. کسی بھی بے قصور کو قتل نہ کرو مگر یہ کہ حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا ایک قانون ہے جسے قصاص کہا جاتا ہے، جسے خون بہا کہا جاتا ہے، اور یہ قانون وہاں پر نافذ ہوتا ہے جہاں پر اسلامی قانون چلتے ہیں. چونکہ ہمارا ملک یہ اسلامی ملک نہیں ہے،
اور نہ ہی یہاں پر اسلامی قوانین چلتے ہیں، تو اس لیے خون بہا کا جو قانون ہے یہاں کبھی نافذ نہیں ہو سکتا۔ وہ نافذ ان ملکوں میں ہوگا جہاں پر شریعہ لا چلتا ہے۔ قصاص کیا ہے؟ ایک آدمی نے کسی کا ناحق مرڈر کر دیا، اب مرڈر کرنے کے بعد شریعت کا یہ سخت قانون ہے، شریعت نے یہاں پر بندوں کے حقوق کی اتنی رعایت کی ہے، میں قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام پر کہ حقوق العباد کی کتنی رعایت رکھی ہے، بندوں کی جان کی، بندوں کی مال کی شریعت نے کتنا لحاظ کیا ہے کہ اگر ایک آدمی کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے، اس کا مرڈر کر دیتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کی سزا میں مارنے والے کو، قاتل کو بھی وہی موت کی سزا سنائی جائے گی۔ اس کے اندر 3 آپشن ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خون کا بدلہ خون سے، کہ بھائی جس طرح تم نے اس کا مرڈر کیا ہے تو مارنے والے کا بھی جو ہے مرڈر کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر جو آدمی جس کا مرڈر کیا گیا ہے ان کے گھر والوں سے صلح کی جاتی ہے، گھر والوں کو ایک ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ بھائی یہ ہمارا جو بھائی تھا غلطی سے آپ کے بیٹے کا قتل کر دیا، اگر آپ چاہیں تو اللہ کے خوف سے اور ہمارے اس بھائی کی جان کی لاج رکھ کر اس کو معاف فرما دیں۔ اگر گھر والے راضی ہو جائے تو وہ شریعت بھی کہتی ہے کہ اس کی سزا ٹل گئی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی خاموش ہو گئے۔ بندے کی حق کی بات ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی معاف کرنے والا نہیں۔ اور تیسرا آپشن کہ کچھ مال دے کر کہ بھائی گھر والوں کو اس بات پر راضی کر دیا جائے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کی قیمت مثال کے طور پر 10 لاکھ روپیہ ہے، تو مارنے والے کو یہ حکم دیا جائے گا کہ آپس میں سامنے والے سے صلح کر کر 10 لاکھ روپے ان کو دے کر اپنے بھائی کی، اپنے بیٹی کی جان کو کیا ہے چھڑا لیا جائے۔ اس حکم کو شریعت کی نظر میں قصاص کہا جاتا ہے، خون بہا کہا جاتا ہے۔ آپ کو شاید اس بات سے اندازہ ہوا ہوگا کہ اسلام کے اندر ایک بے قصور کو قتل کر دینا کتنا بڑا جرم ہے کہ بندہ معاف نہیں کرتا، رب العالمین بھی معاف کرنے والا نہیں۔ اسلام کا جب یہ حکم ہے اور اس کے نبی کی پیاری اور اعلیٰ تعلیمات جب یہ ہے، تو اب میرا یہ سوال ہے کہ کیا اسلام اور ٹیررزم کبھی ایک ہو سکتا ہے؟ جس اللہ نے بے قصور کو مارنے کے لیے صاف طور پر منع کر دیا، اس کے پیارے نبی نے بے قصوروں کو مارنے سے صاف طور پر منع کر دیا، کیا وہ دھرم، وہ اسلام کبھی ٹیررسٹ کو پروموٹ کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن آئے دن ہم اس کا شکار بنتے چلے جا رہے ہیں اور آئندہ بھی بنتے چلے جائیں گے اگر ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ یاد رکھنا آنے والا زمانہ اور آنے والے ایام اس سے بھی خطرناک اور اس سے بھی پر خطر آنے والے ہیں۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی سے کاپی اور میچ نہیں کیا تو بڑا پچھتانا پڑے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں اور آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ہر نبیوں کے زمانے میں یہ ٹیررسٹ کا سلسلہ پایا گیا ہے۔ ہر نبی کے دور میں ٹیررسٹ اور آتنکواد موجود تھے۔ جہاں پر اللہ رب العزت نے نبیوں کو امت کی ہدایت کے لیے بھیجا، لوگوں کو گمراہی سے نکال کر حق کا راستہ دکھلانے کے لیے بھیجا، وہیں دوسری طرف ہر نبی کا یہ مقصد بھی رہا ہے کہ اس علاقے سے ٹیررزم کو اور آتنکواد کو ختم کیا جائے۔ فرعون کا واقعہ قرآن کریم میں بڑا مشہور ہے، احادیث کی کتاب میں بڑا مشہور ہے۔ کیا اس نے کم آتنکواد مچایا تھا؟ کئی لاکھ معصوم بچوں کو اس نے قتل کر دیا۔ اس کے دربار کا ایک نجومی تھا، اس نے فرعون کو جو ہے ستاروں کی خبر لے کر بتلا دیا کہ فرعون تجھے اپنی حکومت پہ ناز ہے، یاد رکھنا تیری ہی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور تیری حکومت کو تہس نہس کر رکھ دے گا۔ فرعون نے جب یہ خبر سنی بڑا پریشان ہوا،
کہا کہ یہ تو بڑی دقت والی بات ہے، تو اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور ایک آرڈر جاری کیا کہ جاؤ محلے کے اندر، بستیوں کے اندر، شہروں کے اندر جاؤ، جا کر دیکھو کہ کس بچے کی پیدائش ہوئی، اور آپ کو جب پتہ چل جائے کہ فلاں گھر میں کسی بچے یا بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو اس کو اٹھانا اور ہوا میں اچھالنا اور تلوار سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر کر اس سے وہی موت کی گھاٹ اتار دی۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ فرعون کے آدمیوں نے کئی لاکھ معصوم بچوں کا قتل عام کیا، لیکن فرعون کی اس دہشت گردی نے جو ہے شریعت کا بال بھی باقا نہ کر سکی۔ اللہ کو تو جو منظور تھا وہ ہو کر ہی رہا کہ جس موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاکھوں بچوں کا قتل عام کیا، اسی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ رب العزت نے انہی کے دشمن فرعون کے گھر میں فرمائی۔ یہ رب العالمین کی قدرت ہے، عقل میں جو نہ آئے اسے قدرت کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، فرعون کے اس آتنکواد کو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ختم فرمایا۔ خود ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے پیارے آقا علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عربوں کا کیا حال تھا۔ ایک دوسرے کے ہر وقت جان کے دشمن ہوتے تھے، ان کے اندر جو جنگیں لڑی جاتی تھی پھر وہ جنگ سالوں سال تک لڑی جاتی تھی، اور جنگ لڑنے کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ ایک قبیلے کے جانور نے غلطی سے دوسرے قبیلے کی بالٹی میں جو ہے منہ لگا کر پانی پی لیا، بس یہ جرم ہوتا تھا، اور اس جرم کی سبب سال ہاں سال صدیاں جو ہے اس پہ گزر جاتی تھی، اور جو ہے جنگیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ ایک دوسرے کے خون کے اتنے پیاسے تھے کہ اپنے بھائی کی کھوپڑی کو توڑ کر اس کے اندر جو ہے شراب پینے کو فخر کا کام سمجھا جاتا تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت عرب کے اندر تھا۔ تو کیا میرے بھائیو یہ آتنکواد نہیں ہے؟ اسی آتنکواد اور اسی ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر صرف رحمت للناس، رحمت للمسلمین نہیں بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ پہلے زمانے کے اندر بہت سارے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور ایک ایک وقت میں کہیں کہیں نبی آیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر 4 علاقے ہیں، تو چاروں علاقوں میں اللہ نے الگ الگ نبیوں کو بھیجا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، تو اسی زمانے میں مدین کے اندر آپ کے خضر حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنایا، اور اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور اسی زمانے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ تو ایک ہی علاقے میں کئی نبی آ جایا کرتے تھے، لیکن یہ میرے آقا کی شان ہے کہ جو تنہا نبی بن کر آئے اور پورے زمانے کے لیے بن کے آئے، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک سوسائٹی کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ تا قیامت آنے والی کائنات امت کے لیے آپ جو ہے نبی بنا کر بھیجے۔ اس لیے آپ کو کہا گیا رحمت للعالمین، نبی للعالمین نہیں کہا، رحمت للعالمین کہا، کہ نبی اپنی امت کے لیے بڑا رحم دل ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیچڑ اچھالنے والوں نے تو پیارے آقا کی ذات کو بھی نہیں چھوڑا، اور پیارے آقا کے اوپر بھی العیاذ باللہ من ذالک ٹیررزم کا الزام لگایا کہ محمد نعوذ باللہ آتنکواد کو پروموٹ کرتے ہیں، آتنکواد کی تعلیمات دیتے ہیں۔ ایک شعر اس وقت میرے ذہن میں آ گیا کہ مٹانے چلے تھے نام محمد کو وہ صفحہ ہستی سے، کہ مٹانے چلے تھے نام محمد کو وہ صفحہ ہستی سے، غلام ان کا ہو گیا سیرت ان کی پڑھ کر۔ میرے نبی کی تو یہ شان ہے کہ میرے نبی پر انگلیاں اور کیچڑ اچھالنے والوں کو کان کھول کر یہ بات سننی چاہیے کہ الزام لگانے سے پہلے اس ہستی پر 10 مرتبہ تم سوچنا کہ اسی کی بدولت اور اسی کی دعاؤں کی برکت سے آج تم اس دنیا میں سانس لے رہے ہو، اسی کی دعاؤں کی برکت سے آج تم یہاں زندگی گزار رہے ہو۔
ارے محمد رسول اللہ کی پاکیزہ سیرت پر آنچ اٹھانے والوں، انگلیاں ڈالنے والوں، ذرا پیارے آقا کی سیرت پڑھ کر تو دیکھو، میرا دعویٰ ہے ان کے غلام بن کر ہو جاؤ گے۔ جس نے بھی میرے آقا کی شان میں، میرے آقا کی زندگی میں نقص نکالنا چاہا ہے اور جیسے ہی پیارے آقا کی سیرت پڑھی ان کا غلام بن کر لے گیا۔ میرے آقا کی شان تو یہ ہے اور میرے آقا کے اخلاق تو ہم قربان جائیں اس پر۔ خود اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کے اخلاق کی جو ہے تعریف فرمائی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ میرے محبوب، اے میرے حبیب، تم سے بڑے اچھے اخلاق والا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے عظیم اخلاق میرے نبی کے تھے، اتنی اچھی تعلیمات میرے نبی کی تھی۔ کیا وہ نبی کبھی ٹیررزم کو پروموٹ کر سکتا ہے؟ کیا اس کے ماننے والے کبھی آتنکواد کو پروموٹ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہیں بھی حادثات ہوتے ہیں تو تحقیقات کے بعد ایک بھولے بھالے مسلمان کا جو ہے نام فہرست میں آ جاتا ہے اور وہ اس کا نام جو ہے وانٹڈ لسٹ کے اندر شامل ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کا رتی بھر کا بھی قصور نہیں ہے۔ یہ بیماری اور یہ وجہ کیوں پیش آئی میں اس کو بعد میں بتلاؤں گا۔ ابھی مجھے یہ بتلانا ہے کہ اسلام کا ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں بہت دور نہیں جاتا، آپ خود ہمارے اس ملک ہندوستان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اجمیر کی بستی کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ آپ ایران کے ایک چھوٹے سے گاؤں سنجر سے جو ہے دین کی تبلیغ کے لیے ملک ہندوستان تشریف لائے ہیں، اور حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ایک لمبی تعداد نے ان کے ہاتھ پر اسلام کو قبول فرمایا۔ ایک عیسائی رائٹر ان کی شان میں لکھتا ہے کہ حضرت چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے ہاتھ پر تقریباً 90 لاکھ 19 لاکھ آدمی نے جو ہے ایمان کی دولت قبول کی۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ نے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا کبھی تلوار اٹھائی تھی؟ کیا کبھی جہاد کا پیغام دیا تھا؟ کیا کبھی ٹیررزم کو پروموٹ کیا تھا؟ کیا کبھی کسی کی ماں اور بیٹیوں کو جو ہے عزت کو تار تار کرنے کے لیے کہا تھا؟ ہرگز نہیں۔ تاریخ میں ایک نقص بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ ان کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیے کہ ان کے کریمانہ اخلاق پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ ہی کے گھرانے سے تھے۔ خواجہ اجمیری علیہ رحمہ جو تھے یہ سید خاندان سے تھے اور حضرت حسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد میں سے۔ تو آپ کے اخلاق کو دیکھ کر جو ہے 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو بتائیے کیا خواجہ صاحب نے کبھی تلوار اٹھائی؟ ایک مثال ہے، خود میں نے ہندوستان کی مثال پیش کر دی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کی زندگی میں سینکڑوں نہیں بلکہ ان گنت ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں ان کے اخلاق کو دیکھ کر سامنے والے نے جو ہے اسلام کو قبول کیا۔ دنیا کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، جہاں کہیں بھی قتل عام ہوا، خود ہمارے اس صوبے کے اندر آج سے تقریباً 22-23 سال پہلے جو مسلمان کا قتل عام ہوا، کیا وہ دہشت گرد مسلمان تھے؟ حالانکہ مسلمان تو مظلوم تھے، بلکہ ان کو مارنے والے دہشت گرد تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دہشت گرد کا تعلق کسی مذہب اور قوم و ملت سے نہیں ہے، بلکہ دہشت گرد کسی بھی قوم میں سے ہو سکتا ہے۔ لیکن مجھے اس بات کی صفائی پھر دینی پڑے گی کہ اسلام نے کبھی بھی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی۔ مجھے یہ بات بار بار اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کہ ہماری جو بے باک میڈیا جو آج بے باک ہو چکی ہے، اور ہمارے جو اشتہارات جس میں 90% غلط خبریں شائع کی جاتی ہیں، ان خبروں کو پڑھ کر ہم جیسے بھولے بھالے مسلمان اس کو سچ سمجھ لیتے ہیں اور یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ شاید اسلام بھی ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر معاملے کی تحقیق کریں، تحقیق سے پہلے کسی معاملے کو آگے نہ پہنچائیں۔ میرے آقا تاجدار مدینہ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسانوں کو چھوڑیے، جانوروں کو بھی آپ نے جو ہے حقوق بتلائے۔ ایک جانور کے ساتھ بھی کس طرح اچھے اخلاق سے اور کیا اس کے احکام شریعت نے بتلائے، اس کے ساتھ پیش آنا ضروری ہے۔ ایک جانور تک کے حقوق آپ نے بتلائے کہ شریعت کے اندر اگر کوئی آدمی جانور کو پالتا ہے تو اس کے لیے اس کے حقوق کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ جانور بھوکا رہا، کل قیامت میں آپ کو پکڑ ہوگی۔ ایک مسئلہ کافی ساتھیوں نے مجھ سے پوچھا تھا، تو اسی کے ضمن میں بتلاتا چلوں کہ
جو لوگ جانور پالتے ہیں، کتا بلی یا کوئی پرندے وغیرہ، تو ان میں سے کتے کا پالنے کا کیا مسئلہ ہے وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اگر کسی کو جاننا ہو تو کسی فارغ وقت میں آ کر وہ کسی عالم سے معلوم کر لے۔ لیکن ان جانوروں کو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو جانور ہیں کتا اور بلی یہ نان ویجیٹیرین ہیں، یہ جو ہے ماंس وغیرہ کھاتے ہیں، تو ان کی غذا کے اندر اگر جو لوگ پالتے ہیں تو ان کو اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ ان کو بھی حلال روزی کھلائیں، ان کو بھی حلال روزی کھلائیں۔ یہ نہیں کہ کئی مرغی بستی میں مر گئی اور لا کر کتے کے سامنے ڈال دی، جائز نہیں۔ جس طرح شریعت نے ہمیں حلال کے لیے مکلف کیا ہے تو ہماری محتاطی میں آنے والا جانور اس کو بھی حلال روزی کھلانا ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس کو حرام روزی کھلائی تو یاد رکھنا ہم نے حرام مال سے کیا ہے فائدہ اٹھایا۔ ہم چاہتے تھے تو اپنی حلال رزق سے بھی اس کو حلال روزی کھلا سکتے تھے، لیکن ہم نے حرام کا فائدہ اٹھا کر اس کو مردہ جانور کھلایا۔ اور قرآن نے صاف طور پر منع فرما دیا، حرمت علیکم المیتہ، مرا ہوا تمہارے لیے حرام ہے اور تمہارا اس کے ساتھ فائدہ اٹھانا بھی حرام ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے ان پالتو جانوروں کو حرام غذا کھلاتا ہے تو وہ بھی اس حرام سے فائدہ اٹھانے میں داخل ہے، تو اس کا خیال رکھنا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے ایک اونٹ پال رکھا تھا، وہ اس کے کھانے پینے کا برابر خیال نہیں کرتے تھے۔ وہ اونٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آپ کے سامنے گڑ گڑانے لگا کہ اللہ کے نبی، میرے نبی تو صرف انسانوں کے نبی نہیں تھے، درند چرند پرند ہر چیز کے نبی تھے، کائنات انہی کے لیے بسائی گئی، ہر چیز کے وہ نبی تھے، تو جانور بھی آپ اپنی شکایت آپ کے پاس لے کر آیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے مالک کی شکایت کی کہ وہ میرے چارہ پانی کا انتظام نہیں فرماتے۔ آپ نے ان صحابی رسول کو بلایا، ان کو تنبیہ فرمائی کہ آئندہ سے اس جانور کی شکایت مجھے سننے نہ ملے، اس کے چارہ پانی کا انتظام کرو۔ وہ نبی جو جانوروں کے حقوق بتلاتا ہے، کیا وہ کبھی ٹیررزم کو پروموٹ کرے گا؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں کر سکتا۔ اب اصل موضوع پر میں آؤں جو میں نے بات بیچ میں ذکر کی تھی کہ چلو یہ خبریں تو ہم برسوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کوئی بھی حادثات ہوتے ہیں تو مسلمان کا نام آنا اس میں لگ بھگ طے ہی ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا کوئی ایسی صورت ہم اختیار کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم اس الزام سے اپنا کو دور رکھ سکیں؟ شریعت کو جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو صاف طور پر اس کا حل ہمیں معلوم نظر آتا ہے، اور وہ حل کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل و جان سے تسلیم کر لینا، آپ کی بات کو بالکل خاموشی سے مان لینا۔ جس بندے نے اس بات پر عمل کر لیا، پھر دیکھتے ہیں کہ کس ماں نے وہ لال جنا ہے جو مسلمان پر کوئی الزام لگا۔ یہ جو الزامات ہم پر لگتے ہیں، یہ جو ظالم جو ہم پر مسلط ہیں، اور پوری دنیا کے لیول پر دیکھا جائے جو مسلمان پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، وہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں ہے۔ ہم کسی پر انگلیاں نہ اٹھائیں، سب سے پہلے اپنے گریبان پہ جھانک کر دیکھیں کہ میں کتنا گندا ہوں، نبی کی سنت کے نہ جانے دل میں کتنے جنازے میں نے نکال رکھے ہیں، اور آج میں دوسروں کو ظالم کہتا ہوں۔ ارے ظالم تو خود تو اپنی ذات کا ہے، میں اور آپ خود اپنی نفس کے ظالم ہیں کہ دن رات جان کر بھی کہ میرے آقا کا طریقہ ہے اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ ہم کس کو ظالم کہہ رہے ہیں؟ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، بارہا یہ حدیث پاک ہم سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان میں اس بات کو ذکر فرمایا تھا، اور یہ تا قیامت آنے والی انسانیت کے لیے بات تھی کہ اگر اس دنیا میں چین سکون چاہتے ہو تو میری تعلیمات کو یعنی حدیث مبارکہ کو اور کلام اللہ کو تم مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا۔ جس دن تم نے قرآن کریم کو پیچھے ڈال دیا، اس کے احکامات کو عمل کرنا چھوڑ دیا اور میری باتوں کو چھوڑ دیا، یاد رکھنا تنزلی کے دن آنا شروع ہو جائیں گے، تمہاری کٹائی کے دن شروع ہو جائیں گے، پھر تم کتنی بھی دعائیں کر لینا، تمہاری دعا تمہاری سر سے اٹھائی نہیں جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں،
سنتوں پر جان جان کر عمل کرے، قرآن کے احکامات پر جان جان کر عمل کرے، نہ پتہ ہو کسی عالم دین کی خدمت میں جائے اور ادب و احترام سے اس سے دین کی بات کو معلوم کرے۔ یہ معلوم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے غفلت میں زندگی گزار دی اور اپنی منمانی سے شریعت کو ادا کرتے رہے، کل قیامت میں اللہ رب العزت کے یہاں ہمیں جواب دینا ہوگا اور ہمیں بڑے سخت عذاب سے گزرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ میری بات جو ہے کافی فائدہ مند بھی رہی اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے شروع میں بھی یہ بات کہی تھی، حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ حالات بدلنے سے پہلے اپنی ذات کو سدھارنا پڑے گا۔ آج ہمیں سنتوں پر عمل کرنے سے شرم آتی ہے۔ آج کا دور بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ ہمارے نوجوان کو اگر میں یہ کہہ دوں کہ کسی شادی ہال میں جانا ہے اور اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے اور سر پر ٹوپی پہن کر جانا ہے، تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شاید ایک یا دو، وہ بھی مشکل، اس حالت میں ایک نوجوان بھی شادی کے ہال میں نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو نبی کی زندگی اپنانے میں آج شرم آ رہی ہے، نبی کے طریقوں پر زندگی گزارنے میں شرم آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہماری زندگی کا یہ حال ہے، پیارے آقا کی سیرت ہمیں پسند نہیں، پیارے آقا کا لباس ہمیں پسند نہیں، اور پھر ہمیں اس بات کا رونا بھی ہے کہ حالات ہم پر کیوں آ رہے ہیں۔ حالات ٹلنے والے نہیں ہیں۔ پیارے آقا کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، آپ کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، اسی سے حالات درست ہوں گے۔ آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو پورا کر دوں۔ جیسا کہ اصل موضوع تھا ٹیررزم اور آتنکواد، پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت ہی نرالا پہلو یہ بھی ہے، بلکہ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو کہ وہ لا کر بتلا دے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بہت ساری جنگیں لڑی، بہت سارے غزوات میں شرکت فرمائی، لیکن کوئی لا کر بتلا دے ایک واقعہ بھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے کسی آدمی کو قتل کیا۔ یہ چیلنج ہے، کوئی آدمی لا کر نہیں بتلا سکتا۔ ارے کس طرح قتل کریں گے جو نبی امت کے لیے بلکہ عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہو؟ کیا وہ نبی کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل کرے گا؟ ہرگز نہیں قتل کر سکتا۔ تاریخ کے اندر ایک بھی واقعہ ایسا موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے کسی کو قتل کیا ہو۔ ہاں، جنگ میں شریک ہوتے تھے، کفاروں کے حملے آتے تھے، آپ ڈیفینس کرتے تھے، آپ کمانڈر کی حیثیت سے جاتے تھے، لیکن اپنے ہاتھ مبارک سے ایک کو بھی قتل نہیں کیا۔ اب میں اس سے اعلیٰ اور کیا مثال دلاؤں ان لوگوں کے لیے جو اسلام اور آتنکواد کو جوڑتے ہیں۔ ارے آتنکواد کو، اسلام اور آتنکواد کو جوڑنے سے پہلے ذرا میرے نبی کا یہی پہلو دیکھ لیجئے۔ تمہارے دماغ میں جتنے بھی سوالات ٹیررزم اور اسلام کو لے کر آتے ہیں، انشاءاللہ وہ دفع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔